بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، زیر ناف کے بال صاف کرنے اور بغل کے بال اکھیڑنے کی مدت ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے کہ ان چیزوں کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ مصر کے گورنر سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی نے بغیر جوتوں کے دیکھا تو وہ حیرت سے پوچھا، کیا تمہارے پاس جوتے نہیں ہیں؟ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں بھی رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہوگا کہ کاش وہ اپنے تمام اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف اور درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سخت سردی وغیرہ کی ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط یعنی جہاد کی تیاری کی مانند ہے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جو شخص تجھ پر ایمان لایا اور یہ بھی گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اس کے لیے اپنی ملاقات کو محبوب بنا دے اور اس کے حق میں اپنا فیصلہ آسان کر دے اور دنیا کم کر دے، اور جو تجھ پر ایمان نہیں لایا اور نہ یہ گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اس کے لیے اپنی ملاقات کو محبوب نہ بنا اور نہ اس کے حق میں اپنا فیصلہ آسان کر اور اس کو دنیا سے زیادہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان دینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد نہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا۔ والدین کا نافرمان، شراب پر ہمیشگی کرنے والا، مردوں سے مشابہت کرنے والی خاتون اور دیوس، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت 3 افراد کی طرف نہیں دیکھے گا: والدین کا نافرمان، شراب پر ہمیشگی کرنے والا،
اور اپنے دیے پر احسان جتلانے والا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔